بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور اپنی زندگی کا ذرا کیا کہنا چاہیے، احاطہ کیجئے کہ جو تبدیلیاں آئی ٹی کے اندر، کمپیوٹر کے اندر میرے خیال میں 500 سال میں نہیں آئی تھی، وہ پچھلے 10 سال میں آ گئی۔ وہ جو فون ہم سوچ نہیں سکتے تھے، وہ جو ہم سٹار ٹریک فلم میں دیکھا کرتے تھے، وہ اب ہر بچے کے ہاتھ میں ہے۔ ہم یہ تبدیلی نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن دوسری تبدیلی تو بالکل سوچی ہی نہیں جا سکتی۔ دنیا جہان کے اندر دیکھیے، جتنی مرضی ریزسٹنس ہو یا جتنا مرضی حالات اچھے نہ ہو، اتنی جلدی تبدیلیاں ریاستی طور پہ اور سیاسی طور پہ آپ نے اور کس ملک میں دیکھی ہیں؟ چاہے سری لنکا کی مثال لے لیں، تبدیلی اتنی جلدی نہیں آتی۔ پچھلے 100 دن پاکستان کے جو ہے ان پہ اندازہ کیجئے کہ کتنا سٹریس رہا ہے، کتنی انوالومنٹ ہوئی ہے، کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، کتنے جھوٹ بولے گئے ہیں، کتنی گالیاں آئی ہیں، کتنے برے ٹویٹس آئے ہیں، کتنی تہمتیں آئی ہیں، کتنے الزامات آئے ہیں۔ میں کمال ہے کہ اتنی فاسٹ پیس پہ ملک لگا ہو اور ہمارا مذہبی طبقہ خاموش ہو، یہ سوچنے والی بات ہے۔ مجھے آج اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی کہ کراچی کی بارش کے اوپر چند مفتی صاحبان نے بیان دیا کہ لوگ جو ہیں وہ اس عذاب سے، کراچی کی بارش کے عذاب سے، کیونکہ وہ حکومت وہاں پہ ناکام ہے، پانی نہیں نکال سکتی، پچھلے 74 سال سے جو لگی ہوئی ہے، وہ پانی نہیں بارش کا نکال سکتی، کیونکہ نکالنے والے نالے جو ہیں ان پہ بھی سیاست ہے اور ان کے اوپر بھی کنسٹرکشن ہے، جس میں ریاستی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ پیسج ہوتا ہے پانی کے نکلنے کا۔ اگر وہ نیچرل پاتھ آپ روک رہیں گے تو پھر کراچی ہی ہوگا۔ کہا جی اس پہ اجتماعی دعا کریں کہ اللہ آپ کو عذاب سے بچا۔ اگر وہ ایک عذاب ہے جو کہ ایک ریاستی ناکامی نظر آتی ہے، تو جو پچھلے پورے 1 سال کو چھوڑ دیں، 2 سالوں کو چھوڑ دیں، 100 دن کو لے لیں، اس پہ جو ہو رہا ہے، اس پہ ہمارے مذہبی طبقے کا کیا تھاٹ پیٹرن ہے، کیا انداز فکر ہے اور ہونا چاہیے، اس پہ بات کر۔ شر کی وجہ سے کہنے لگے، آپ کو لگتا ہے کہ آج کے سیاسی دور میں پھر علماء کرام کو، مذہبی طبقے کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے؟ محترم، بات یہ ہے، آپ نے جو بات کی اس میں اگر میں سے 2 پہلو میں آپ اجازت دیں تو عرض کروں۔ محترم نے جو آپ کا جواب دیا، آپ نے جو ابتدائیہ بیان کیا، اس 2 میں ہم تکالیف پر بات کر رہے ہیں، مسائل پر بات کر رہے ہیں، اور جو کچھ پیش آ رہا ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کی اجازت سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کر پیش آ رہا ہے، ہمیں یہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے تاکہ اس سے ہم نکلیں۔ یہ تو ریالٹی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ ٹھیک۔ اب اگر آپ کو ایک مثال سے عرض کروں کہ طب انسانی زندگی کا بڑا ایک بنیادی حصہ ہے، طب، بیماری، صحت، دوا، غذا، اس حوالے سے اگر آپ اس بنیادی شعبے کو بیماری اور دوا کی ڈبیٹ میں لے جائیں اور وجود کو چھوڑ دیں تو اصل موضوع تو وجود انسانی ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح جب ہم ملک میں آتے ہیں اور ہماری تقسیم ہے سیاست میں، ہماری تقسیم ہے اپنے نظریات میں، ہماری تقسیم ہے علاقائی حصوں میں، لیکن بنیادی طور پر ہم ایک قوم اور ایک ملک بینگ اب پاکستانی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ساری باتیں، وہ جو آپ کی رائے ہے، جو میری رائے ہے، یا جو کسی اور کی رائے، اسے تو زیر بحث لے آئے ہیں، لیکن جو اصل مقصود ہے، جیسے طب میں مقصود جسم ہے لیکن بحث ساری بیماری اور دوا کی نسبت ہوتی ہے، اسی طرح بنیادی مقصد تو ملک اور قوم ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ جب ہم اسے لے آتے ہیں ذات پر، فتح شکست ذاتی پر، اور یہ ساری بحث ہمیں پھر اس حصے تک پہنچا دیتی ہے کہ ملک بعید ہو جاتا ہے، قومی باتیں بعید ہو جاتی ہیں، ذات اولیت آتی ہے۔ صاحب ایسا یہ اگر میں آپ کی بات کو ایک اور طرح سے کہوں کہ جو نیشنلزم ہے وہ ہماری گفتگو کا محور اور پرائورٹی ہونی چاہیے، بنیادی قومیت نہیں، نیشنلزم، پاکستانیت، ایسی ہی بات یہ ہے نا بلال بھائی، کسی شے کو بھی بیلنس دینے کے لیے، تھوڑی دیر پہلے ٹیبل وہ بچہ سیٹ کر رہا تھا تو اس کے بیلنس پر بات آپ نے کی کہ اس کو بیٹا بیلنس سے رکھو۔ ایک رکھتے ٹیبل کا بیلنس اس کے رکھنے کو نکھارتا ہے، تو پورا جو ملک ہے اس کے سٹرکچر میں کوئی بیلنس ہمیں نہیں چاہیے۔ تو انسانی مزاج ہے بلال بھائی کہ ہر ایک کی سوچ، کہنا ہے میں نے اب
اب آپ نے جو بات کر دی ہے نا وہ جملہ، لیکن جانا میں نے وہ ناصر شرازی کی طرف ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ وہ یہ جو بیلنس کی وان صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ بالکل اپنی جگہ بات درست ہے. لیکن ابھی ان کے سامنے، حضور آپ کی اجازت سے بات کہہ رہا ہوں، ان کے سامنے پانی کی بوتل بھی رکھے گی. انہوں نے گلاس میں پانی منگایا اور پیا. وہ بوتل سے پینا پانی کوئی شرعی طور پہ عیب نہیں ہے، لیکن وہ ایک اخلاق کی جو حد ہے اس کی وہ پاسداری نظر نہیں آتی کہ وہ آج ایک شخص ایسا موجود ہے جو گلاس میں پانی پینا چاہتا ہے. جو اس اب یہ نزاکت اگر کوئی اٹھانے والا اس ملک میں موجود ہے تو ان کے لیے تو ان دو صاحبان کی باتیں ٹھیک ہیں. لیکن شرازی صاحب بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ہیں. ناصر، معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا کو چلانا آپ جیسے لوگوں نے ہے، نئی نسل نے ہے. جب آپ آج ٹویٹ پڑھیں تو بد اخلاقی کی حدود پار ہوتی ہیں. آپ اگر لوگوں کی تقریریں سنیں قائدین کی تو بدتمیزی، تہمتیں، گالی بھی میں کہوں تو یہ برا نہ منائیے گا، گالیاں تک ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں. چلے بہت گندی نہ صحیح، گالیاں ضرور دیتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا جینڈر استعمال کرتے ہیں. یہ ملک جو ریاست مدینہ ہے، اس میں کیا مذہبی طبقہ، مذہبی جماعتیں اتنی کمزور ہیں کہ اخلاقیات پامال ہوتی دیکھیں اور خاموشی سے بس ٹیلی ویژن دیکھیں اور کچھ نہ کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطب بھائی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات، جی یقیناً آپ کو آواز آ رہی ہوگی. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات اور امپورٹنٹ ایشو ریز کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ممکن ہے ہم باقی لوگوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ پرنسپل بیسڈ پالیٹکس نہ کریں، لیکن مذہبی حلقے اگر وہ پرنسپل بیسڈ پالیٹکس نہ کریں، ایشوز کے رد میں بہ جائیں یا اپنی پارٹی ایفیلیشنز کے اندر بہ جائیں یا اپنے جو ان کی کسی کے ساتھ جھکاؤ ہے اس جھکاؤ کے تناظر میں بات کرنا شروع کر دیں، تو پھر تو فرق ہی ختم ہو گیا. پھر تو مذہبی طبقے کا اور دوسرے طبقوں کے درمیان فرق ہی ختم ہو گیا. مذہبی طبقے کو ریگارڈ ہی اسی لیے دیا گیا ہے طول تاریخ کے اندر کہ وہ ہمیشہ پرنسپلز کی بنیاد پہ، اصولوں کی بنیاد پہ چیزوں کو سمت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اصولوں کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے راستے میں امام ابو حنیفہ کو کوڑے کھانے پائیں تو وہ کھاتے ہیں. اب انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے، جی ہاں آپ کی بات، اب اگر میں پاکستان کی تناظر میں بات کروں تو پاکستان ظاہر ہے اگر پاکستان کو آپ اس کی جڑوں سے کاٹ دیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے کسی درخت کو اس کی جڑوں سے کاٹ دیں تو وہ خشک ہو جاتا ہے. پاکستان کی جڑیں اس کا اسلامی نیشنلزم ہے، اور اس اسلامی نیشنلزم میں سب سے پیوٹل رول جو پلے کر سکتے تھے اور جنہوں نے سپورٹو رول پلے کیا قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، وہ علماء اور مشائخ تھے اور ممبر تھا. لہٰذا آج اگر ممبر اپنا رول نہیں پلے کرے گا، یعنی یہ $1 ملین کوسچن ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کو سمت دے رہے ہوتے پاکستان کی سرزمین پر، ہم خود گروپنگ کا شکار ہو گئے. ہم پرنسپلز کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے، ہم اصولوں کو تقویت نہیں دے رہے ہوتے، ہم حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ ہم بھی انہی گرائشات کا شکار ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں بہرحال یہ ذمہ داری سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر آتی ہے تو میں بالکل یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ سیاسی طبقے پہ بھی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ مذہبی طبقے پہ ہے کہ لوگ ان کی بات کو سنتے بھی ہیں، لوگ ان کی بات کو اہمیت بھی دیتے ہیں، ان کو وہ ممبر ملا ہوا ہے، وہ ایکسس ملی ہوئی ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ لوگ ان کی بات مسجد کے اندر جا کے سنتے ہیں، جمعے کی بنیاد کے اوپر ہفتہ وار ان کی بات سنتے ہیں، سالانہ ان کی گیدرنگز میں بات سنی جاتی ہے. لوگ ان کی بات کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ بات ان کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. لہٰذا سب سے زیادہ ذمہ داری تو اسی حلقے کی بنتی ہے کہ یہ صحیح سمت دیں، یہ معاشرے کو ڈائریکشن دیں، یہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اصولوں کی بنیاد پہ کھڑا کرنے میں رول پلے کریں. لیکن یہ درست ہے کہ جو رول ہمیں فرنٹ کے اوپر ناصر بھائی وہ اگر وہ اتنی امپورٹنس ہے اور اگر لوگ واقعی ان کی بات اتنی سنتے ہیں تو جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ہر مذہبی جماعت اپنے منہ کی کھاتی ہے. اس کی بھی وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہمیں ووٹ دیا گیا تو ووٹ دینے کے لیے تو لوگ تیار ہو گئے لیکن اس کے بعد پرفارم نہیں کر سکے مذہبی جماعتیں. مذہبی جماعتوں کو صرف ووٹ لینا نہیں آنا چاہیے بلکہ ووٹ لینے کے بعد پرفارم کرنا بھی آنا چاہیے. تو ظاہر چیزیں اس کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں. ادروائز جہاں دنیا کے اندر مذہبی جماعتوں نے رول پلے کیا ہے شرازی بھائی اگر ڈیلیور کر کے دکھایا وہاں لوگ دور نہیں ہوئے. اگر مجھے جے ڈی نہیں آتی اپنی اور میں ووٹ مانگنے چلا جاتا ہوں تو یہ منافقت ہے، جھوٹ ہے یا تہمت ہے یا کیا؟ پھر تو مجھے جاننا ہی نہیں چاہیے نا. یا میں اگر کہوں کہ یہ ایک غلطی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. غلطی کو ریپیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. آپ اپنی پریپریشن کریں، تیاری کریں. آپ دیکھیں کہ مملکت کے امور جو ہیں، یہ پاکستان تو بنا ہی ڈیزائن ایسے ہوا ہے، اس کی یہ بائی ڈیفالٹ ایسا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ رول، لیڈنگ رول جو ہے وہ اسلامی لوگوں نے پلے کرنا ہے. مذہبی ہے پاکستان آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہر سیاسی جماعت میں مذہبی جماعت
جماعتوں کو شامل کیا جاتا ہے صرف اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے یا اپنی پاور کو دکھانے کے لیے. یہ بات سچ نہیں ہے؟ میرے خیال ریالٹی ہمیں ماننی چاہیے. مذہبی سیاسی جماعتیں اپنا ایک مذہبی ونگ قائم کرتی ہیں تاکہ مذہبی لوگوں کو ایکسس دے سکیں, اور بنیادی طور پہ اس لحاظ سے وہ بھی خود کو مذہبی کہہ رہی ہوتی ہیں اور مذہبی کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ درست ہے کہ ان کا ہدف پولیٹیکل ہوتا ہے, ان کا ہدف ریلیجیس نہیں ہوتا. اس بات سے ہو سکتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو اسٹریٹ پاور مل جائے, تو کیا مذہبی جماعت کو نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ایک سیاسی جماعت سے استعمال ہو رہا ہوں؟ کندھے نہیں دینے چاہیے. ہاں, اگر نیریٹو بیسڈ ہو, اگر آپ اصولوں کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو تو پھر اس کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کے اوپر تہمتیں غالب آئیں گی. لیکن اگر پرنسپل بیسڈ نہ ہو, اپنے مفادات کی بنیاد پہ یا کوئی مادی مٹیریلسٹک مفاد کی بنیاد پہ ہو, تو پھر یقیناً 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے, کیونکہ صرف آپ شخصیات نہیں ہیں, آپ اسلام کے ریپرزینٹیٹو ہیں, اسلام کے نمائندے ہیں. لوگ آپ کو اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. لوگ جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ سے ہی دور نہیں ہوتے, ممکن ہے اسلام سے بھی دور ہو جائیں. لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا کریکٹر اور آپ کا رول یہ ویری کرتا ہے کہ اگر آپ صحیح جگہ پہ اوپر کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اسلام کی خوبصورت تفسیر پیش کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ صحیح جگہ پہ نہیں کھڑے, اپنا صحیح رول پلے نہیں کر رہے, معاشرے کو سمت نہیں دے رہے, تو نہ صرف یہ کہ لوگ آپ سے دور ہوں گے, بلکہ عین ممکن ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ جو اسلام کی تفسیر بیان کرے گا, اگر اسلام ایسا ہے تو وہ اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے. لہٰذا آپ کی ذمہ داری میں دوبارہ ناصر, میں آپ کے پاس دوبارہ بھائی, آپ اگر میں صحیح ہوں تو ضیاء صاحب جو ہیں وہ آپ کے والد صاحب کے پاس آئے تھے, خود آئے تھے, مشرف بھی آئے تھے, ویسے ملاقاتیں تھیں, آپ کے پاس بھی کپتان آیا تھا, آپ نے کیوں نہیں سیاست جوائن کی؟ بات یہ ہے جی کہ جیسے یہ محترم بات کر رہے تھے, ان کی بات بڑی اچھی ہے, اور میں اس بات کو اس حصے تک سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے جانا چاہیے کہ جب بحثیت قوم بات کرتے ہیں تو اس میں علماء کا ایک رول ہے. جیسے آج ہمارا سوال ہے کہ ہمارے آج کے حالات میں جو مذہبی حصہ ہے اس کی رائے کیا ہے, اس سوال سے ہم شروع ہوئے. پھر ہم اس سوال کو یہاں تک لے آئے کہ اس میں ان کی ذمہ داری اور پھر انہی کی جو ذمہ داری ہے اسی پر گفتگو آ گئی. محترم نے بہت اچھی بات کی, اور میں اس بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے اس میں یہ عرض کروں گا کہ بینگ اے پاکستانی, بینگ اے مسلم, ہم سب کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے حصے کا کردار ادا کریں, لیکن اس کے لیے ایک ضروری حصہ ہے. آپ نے بات کی قومی لیڈران کے حوالے سے, صدور کے حوالے سے, تو جتنی بھی ہماری قومی اسٹریم کی جماعتیں ہیں ان سب کے جو لیڈران ہیں ان کی اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات رہی ہے, اور اکثر ملاقاتیں جو ہیں اس میں بھی شامل رہا ہوں. لیکن جو بات یا نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم خود جس شعبے میں کام کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم اپنی قومی خدمت جو ہے اس میں ہر شعبے میں, چاہے وہ کسی جاب میں ہے, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہے, چاہے وہ جوڈیشری میں ہے, چاہے وہ سیاست میں ہے, جہاں جہاں ہے اس کی تربیت میں جو ہمارا حصہ ہے ہم اسے اپنے حصے کی ادائیگی کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے. لیکن جو بات ہمارا یا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے, ہم اس سے نہ ہٹ جائیں. میں جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آج کے حالات ہیں اس کو سمجھتے ہوئے اس کے سلوشن تک, چونکہ میں نے دونوں پینلسٹ کی بات سنی ہے اور دونوں میں جو چیز میں نے محسوس کی ہے وہ مجھ سے بہتر درد محسوس کیا ہے قوم کے لیے, چاہے اسے آپ مذہبی حوالے سے لیں یا سیاسی حوالے سے لیں. لیکن جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جب آپ لیتے ہیں نا لفظ انسان, تو اس کا مطلب ہے, معنی ہے وہ جو مل جل کر رہے. اب جو مل جل کر رہنے والا ہے جب تک اس کے اندر کوئی اصول طے نہیں ہوگا تو قانون طاقتور کا ہوگا. آج ہماری سب سے بڑی ڈیبیٹ ہے لا, اس کے ڈیفائن کرنے کی ڈیبیٹ. لیکن کاش اللہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کریم جو اللہ کریم نے ہمیں قانون عطا فرمایا ہے اور کچھ نہ صحیح اسے ترجمے کے ساتھ ہم ناصر القوم پڑھنا شروع کر دیں. بہت بڑا جو فرق ہے, شمار ہمارے مسائل کے حل میں ہمارا کردار مجھے آپ کی بات سے جو لگا ہے نا, بہت بڑا فرق جو ایک مذہبی طبقے میں یا آپ میں اور سیاستدانوں میں, کیوں آپ منسٹر آف ریلیجس افیئرز نہیں بنے یا والد صاحب جو ہے وہ کیوں منسٹری نہیں دی ہے, میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. کیونکہ آپ نے جملہ کہا کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو سنا, ان کا درد جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے. آپ نے کبھی کسی سیاستدان کے منہ سے نہیں سنا ہوگا کہ اس کے اندر قومیت اور پاکستانیت میرے سے زیادہ ہے. یہ فرق بہت بڑا فرق ہے. میں انہیں اون کرتا ہوں, میں اپنی قوم کو اون کرتا ہوں, اپنے ملک کو اون کرتا ہوں, اور یقین مانیں جتنی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں
دل کرتا ہے کہ کہیں بیٹھ کر بندہ رو دے، اس لیے کہ جب کسی انسٹیٹیوشن کی بات آتی ہے تو وہ میرا انسٹیٹیوشن ہے، جب بات آتی ہے کورٹس کی تو وہ میرے کورٹس ہیں، جب بات پارلیمنٹ کی آتی ہے میری پارلیمنٹ ہے. اسی طرح جب ایک پاکستانی کی آتی ہے تو پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں کا نام ملک نہیں ہوتے، وہ خطہ زمین اس کے باسیوں سے اس کے نام میں یہ جانا. سارا لو افیئر ون سائیڈڈ تو نہیں ہو سکتا نا، اس کو بھی تو اون کرنا ہم چاہیے. اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے، کے لیے کریں گے، اور اللہ توفیق درست ہے. دے. میں واپس آ کے آپ سے پوچھوں گا کہ جتنے بھی میں وقفے پہ جانا ہے، بالکل واپس آ کے آپ سے بات کروں گا. اور یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، یہ جب سیاست کے ونگ بنا لیتے ہیں جا کے سیاسی جماعتوں کے اندر، تو کیا ان کی وہ اہمیت ہوتی ہے جو کہ اثر انداز ہو سکے، یا یہ صرف ایک کارروائی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے بس یہ کام کیا جاتا ہے؟ مذہب پھر استعمال سیاستدان کر رہے ہیں. وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفانی صاحب، یہ بات تو سچ ہے نا کہ جس طرح کی ہماری سیاست پچھلے دنوں سے چل رہی ہے یا پچھلے کچھ عرصے سے چل رہی ہے، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ نئی نئی بدتمیزیاں جو ہیں وہ باقاعدہ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب بڑے دے رہے ہیں تو پھر چھوٹوں کو دینے میں کیا اعتراض ہے؟ آپ ماشاء اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی میں گئے، ایک ریلیجس ونگ کے انچارج بن گئے، ایسا سچ ہے نا؟ اور آپ نے وہاں پہ ماشاء اللہ تعالیٰ کتنے سال گزارے؟ تقریباً 3 سے 4 سال گزارے. بہت کنٹریبیوشن کی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے. کیا 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 سر؟ میں بلال صاحب اس سے پہلے اس جی. بات سے میں جو پچھلا سوال تھا اس کی ایک بات جی جی کہ ہمارے ہاں کیا اس چیز کا، دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ہر کام کسی منفعت کے لیے نہیں کیا جاتا، ٹھیک، کسی فائدے کے لیے نہیں، فائدے کے لیے نہیں کیا جاتا. دیکھیے جو ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، میں یا عوان صاحب، ہمارے ذمے یا ہمارے بڑوں کا کام جو رہا ہے وہ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا رہا ہے. جو کیا ہمارے اوپر اور چلے جائیں تو دین کا کام کیا. پھر اب یہاں چونکہ اب تبلیغ اس طرح سے کنورژن والا نہیں ہے معاملہ، لوگوں کی تربیت کا معاملہ ہے، اور شاید ہم زیادہ اس میں انوالو بھی ہیں، افیکٹو بھی ہیں، اور ان میں ہمارا زیادہ رول بھی ہے. تو آپ کی وہ تعلیم اور تربیت جو ہے وہ نظر آئی ہمیں کہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں. دیکھیے ایک واقعہ ہے کہ جب نار نمرود روشن ہوئی تو ایک چڑیا پانی کا قطرہ لے کر آئی، اور کسی نے کہا کہ اس سے کیا بچے گا؟ اپنا مجھے اپنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے سر، اس وقت وہ سوشل میڈیا نہیں تھا نا؟ سوشل میڈیا نہیں تھا. دیکھیے مجھے اپنا کام کرنا ہے، مجھے اپنے حلقے میں، مجھے ایک کمرے میں بیٹھ کر، مجھے ایک جلسے میں مجھے اپنا کام کرنا ہے. نتیجہ وہ میرے بس میں نہیں ہے، میں اپنی ایفرٹ ضرور کروں گا. یہ شے اس میں کہ جو مذہبی طبقہ ہے، اور ایک دوسری چیز بھی دیکھیے کہ پچھلے کافی سارے عرصے سے میں نے جو 80 کی دہائی کی تفریق، تو اس میں یہ شے بھی دیکھیے کہ اس کے بعد سے مذہبی طبقہ بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے. نو ڈاؤٹ کہ مذہبی طبقے میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ 100% درست ہے، کمیاں ہیں، اور کمیاں کہاں نہیں ہوتی، لیکن ان کمیوں کو یا ان کجیوں کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے. اس میں ایک جو شاہ جی آپ نے 4 سال میں کنٹریبیوٹ کیا؟ میں وہ بعد میں گزارش کرتا ہوں، میں پہلے پچھلے ریفرنس سے چھوڑ دیں سر. کنٹریبیوٹ کیا کیا؟ دیکھیے کنٹریبیوٹ میں نے جو وہی بات جو میں نے گزارش کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ میرے ذمہ شاید اس طرح کی مصروفیت تھی نہیں. ٹھیک. اب اس میں تو یعنی کہ آپ کے پاس ایک ووٹ بینک ہے، وہ کام آئے گا، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے بہتری کی امید تو ہر کوئی رکھتا ہے انشاءاللہ تعالی. حضور اقدس یہ بتائیے کہ وہ جو ریاست مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی،
اس کے اندر ایک ڈیموکریسی کا پہلو بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے، مشاورت ہے، اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں اگر مذہبی جماعتیں اس ڈیموکریسی میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں تو وہ کیا صرف سڑکیں بند کریں گی، نعرے لگائیں گی، یا ٹویٹ کے اوپر صرف کلمے لکھ کر پوسٹ کر دیا کریں گی، یا اس سے کوئی زیادہ کام کر سکتے ہیں؟ بلال بھائی، ہمیں اس سے بھی اوپر اٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. جی. قرآن کریم مولانا کو یا پیر صاحب کو نہیں مخاطب فرماتا. قرآن کریم فرماتا یا ایھا الناس، ٹھیک، اے اولاد آدم، پھر یا ایھا الذین آمنوا، پھر بات آتی ہے اعملوا الصالحات. ٹھیک. میں نے پہلے سیگمنٹ میں عرض کی کہ قرآن کریم اللہ کریم نے راہ ہدایت عطا فرمائی، ھدی للمتقین، صاحب ایمان ہو، متقی درکار ہو تو یہ راہ ہدایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمین پر مٹی پر لکیر کھینچی ایک سیدھی اور کچھ خطوط ٹیڑھے کھینچے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سیدھی لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو باقی ٹیڑھی لائن ہے یہ شیطان کا راستہ ہے. ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی رکتی نہیں، اس نے منزل بہ منزل چلنا ہے. تو مسافر کے راستے کا تعین نہیں ہوگا تو نہ سفر کٹے گا نہ مسافر بہ منزل ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدان اس وقت صراط مستقیم پر ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں جتنا اسلام مولوی صاحب کا یا پیر صاحب کا ہے اتنا ہر دعوی ایمان رکھنے والے کا اس کے ذمے ہے. علماء کیا ہے؟ اس شعبے میں ایک علمی حیثیت تاکہ مزید استفادہ دینی حاصل کیا جائے. میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں بلال بھائی، وقت بھی تھوڑا ہے تو میں چاہتا ہوں میں عرض کر پاؤں کہ ہمارے پاس عملی تفسیر اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. 4-5 بنیادی نظام حیات ہیں جن پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے سیدھا اس ملک کے حالات کو لے لیں تو ہمارا جو آج معاشی اور انتظامی، یعنی عدل کا نظام، انتظامی حصے اور معاشی، کوئی وہ ملک جس میں پیداوار ہو، چونکہ کسی ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہاں پیداوار ہو، کیا پیداوار ہو، کس قسم کی فیکٹریز ہیں، یہ الگ بحث ہو سکتی ہے. یہ خطہ زرعی ملک ہے، اس پر ہمیں انتظامی سٹرکچر جو اس کی ضرورت. اب میں پورا زور لگا دوں کہ میں ایک بندہ پورا آفس چلا رہا ہوں، نہیں، مجھے چاہیے میں پورا سسٹم جو ہے اسے سسٹمیٹکلی ایکٹیو کروں. اب پہلی حکومت آئی، ساری انتظامیہ بدل گئی. اب جو حکومت آئے گی قائم ہو رہی ہے، وہ پہلا کام جو ہے وہ ساری انتظامی تک مذہب سے تعلق یہ ہے کہ کانسسٹنٹ آپ دعا کہیں اور دوا نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دعا فرما دیتے، بدر میں تشریف لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا یا اللہ سارے کا سارا اسلام لے آئے. تو دوا کی ضرورت ہے. مذہب ہمیں دوا بھی سکھا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ شاید مذہب الگ ہے اور دنیا الگ ہے. دنیا میں رہنا کیسے ہے یہی تو مذہب. معاملہ یہ ہے کہ جیسے ناصر شرازی نے پچھلی دفعہ گفتگو میں کہا، انہوں نے کہا کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ جب سے مذہبی جماعتوں کو حکومت ملتی ہے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ حکومت کرنی کیسے ہے، حکومت چلانی کیسے ہے. جب نہیں ہوتی حکومت تو سارا کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن جب حکومت آ جاتی ہے اور وہ 5 سال بھی رہتی ہے اور مسجدوں میں بھی وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ ریاستی فیصلے نہیں ہو پاتے، تو کہیں تو کمزوری ہے نا ہمارے پاس. جیسے میں نے عرض کیا کہ سسٹم چاہیے. اب وہی سسٹم آپ کو آفیسر دے رہا ہے، وہی سسٹم آپ کو بیوروکریٹ دے رہا ہے. کوئی کرائیٹیریا تو ہونا چاہیے نا جی کہ کون انتخاب لڑے. کوئی کرائیٹیریا تو ہونا چاہیے نا جی کہ اس کو کون چنے. ایک مثال دیتا ہوں، ہماری صاحب کی تنقید پر آتا ہے امریکہ، ٹھیک ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ خرابی ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خرابی ہے، تنقید ضرور ہو جہاں تک تداروں کے مسائل کا حل ہو. لیکن وہاں جو پارٹی سسٹم ود ان پارٹی پہلے الیکٹورل کالج ہے، وہ ایک بندہ سلیکٹ کرتا ہے، پھر عام آدمی کے پاس جاتا ہے. بات سچی نہ ہو جائے کہ یہ نظام نہیں ہے. ناصر شرازی بہت بیانیاں بنانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. لیکن یہ گفتگو ایسی ہے جو کہ گھنٹوں چلنی چاہیے اور میرے خیال میں چلنی چاہیے، کیونکہ مذہبی طبقہ ایسا طاقتور طبقہ ہے جو کہ تبدیلی اگر چاہے تو لا سکتا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب مذہبی ہیروز جو ہیں، میں انڈیویجولز کی بات کر رہا ہوں، جب وہ ہر حکومت میں جا کے اپنا بیانیہ بدل لیں اور حضرت عمر خطاب کی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو چھوڑ دیں کہ حاکم نہیں جاتے بادشاہوں کے درباروں میں، جب وہ تمام کا تمام کلچر ہی ختم ہو جائے، اس کے بعد امیدیں جو ہیں پھر ان شخصیات سے لگانی جو ہیں وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے رشوت دے کے آپ حج کا ویزا لگوائیں اور حج کرنے چلے جائیں.